دن آئے گا اور وہ جنت میں پہنچ جائے گا، اور درود نہ پڑھنے والا انسان جہنم کے راستے پر ہے۔ ایک دن آئے گا کہ یہ بخل اسے جہنم کے اندر پہنچا کے رہے گا، کیونکہ درود پڑھنے والے کو سخی کہا گیا ہے اور درود نہ پڑھنے والے کو بخیل کہا گیا ہے۔ سخی آدمی جنت کے راستے پر ہے اور بخیل آدمی جہنم کے راستے پر ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ دوسری بد دعا تھی جو جبرائیل امین نے کی کہ یا اللہ جس مجلس میں تیرے محبوب کا نام لیا جائے، جس مجلس میں تیرے امام الانبیاء کا نام لیا جائے اور سننے والا درود نہ پڑھے، یا اللہ اسے تباہ کر دے۔ میرے صحابہ میں نے آمین کہی ہے، تو اس لیے میرے محترم بھائیو کثرت سے درود پڑھا کرو، آپ سلم پر جتنا ہو سکے زیادہ درود پڑھا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وسلم، آپ نے تیسری سیڑھی پر قدم جب مبارک رکھا تو آپ نے آمین فرمایا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ جب ممبر کی تیسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو جبرائیل امین نے بد دعا کی کہ یا اللہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پالے، برکت والا مہینہ پالے، اور اتنی برکت والا مہینہ پانے کے باوجود اللہ کو راضی نہ کر سکے تو یا اللہ اسے تباہ و برباد کر دے۔ میرے صحابہ میں نے اس پر آمین کہی ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ بڑی برکت والا مہینہ، بڑی شان والا مہینہ، بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ اللہ کی رحمت بارش کی طرح برس رہی ہے، اللہ کی رحمت بارش کی طرح برس رہی ہے۔ اللہ اپنے بندے کو پکارے، میرے بندے آ جا میرے سے معافی مانگ لے۔ 11 مہینے تو نے میری نافرمانی کی، یہ 12واں مہینہ ہے، اس 12ویں مہینے میں تو ایک مرتبہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ۔ اللہ فرماتے ہیں 11 مہینوں کے گناہ میں معاف کر دوں گا۔ جب انسان گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں اٹھتا ہے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں اٹھتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اور وہ فکر مند ہوتا ہے اور دل میں سوچتا ہے کہ یارو میں نے 11 مہینے اللہ کی نافرمانیاں کی، 11 مہینے میں نے اللہ کی بغاوت کی، 11 مہینے میں نے اللہ کے حکم توڑے ہیں۔ اب دل میں خوف آ جاتا ہے کہ اللہ سے معافی مانگ لوں، دل میں خوف آ جاتا ہے کہ اللہ سے توبہ کر لوں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا بندہ جب اپنے گھر سے نکلتا ہے، ایسا بندہ جب اپنے گھر سے ایک قدم اٹھاتا ہے، وہ ایک قدم میں اللہ کے گھر کی طرف اٹھاتا ہے اور میری رحمت 10 قدم آگے بڑھ کر سلام کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اسے غنیمت جانو۔ پہلے جتنے گناہ ہو گئے اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو، وہ معافی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ نمازیں نہیں پڑھی، توبہ کرو، معافی ہے۔ روزے پہلے نہیں رکھے، توبہ کرو، معافی ہے۔ زکوٰۃ ادا نہیں کی، توبہ کرو، معافی ہے۔ عشر نہیں نکالا، توبہ کرو، معافی ہے۔ جو جو گناہ کیے آج مرنے سے پہلے توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، مسلمانوں سنبھل جاؤ، یہ دنیا جانے والی ہے۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، یہ دنیا جانے والی ہے۔ گناہوں سے کرو توبہ، قیامت آنے والی ہے۔ گناہوں سے کرو توبہ، قیامت آنے والی ہے۔ جن کو آنا تھا سب آ گئے، صرف قیامت باقی ہے۔ اب تو نکالو اپنے دل سے خیال غیر اللہ الا اللہ،
इल्लल्लाह, मेरे साथ पढ़े आप सारे हजरात, इल्लल्लाह इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह। मेरे मोहतरम भाइयों, ये दुनिया हाथों से निकलने वाली है, ये दुनिया हाथों से जाने वाली है। इस दुनिया अर्जी जिंदगी के साथ दिल ना लगाओ, अपनी आखिरत की तैयारी करो। एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़ना पड़ेगा, एक ना एक दिन दुनिया से अलविदा होना पड़ेगा, अपने घर बार को छोड़ना पड़ेगा। ये हमेशा की जिंदगी नहीं है, ये आरज़ी जिंदगी है। जो तुमने महल्लात बनाए हुए हैं ये छोड़ने पड़ेंगे, बंगलात को छोड़ना पड़ेगा, कोठियों को छोड़ना पड़ेगा, जायदाद को छोड़ना पड़ेगा। शायर ने बड़ा अजीब नक्शा खींचा है। शायर कहता है, दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। तय कर रहा है जो तू, तय कर रहा है जो तू, 2 दिन का ये सफर है। दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये आरजी जिंदगी है, इसको छोड़ना पड़ेगा। आरजी जिंदगी के खत्म होने से पहले अपने अल्लाह को राजी कर लो। ये आरजी जिंदगी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दुनिया को छोड़ना पड़ेगा, दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। जब इंसान की रूह परवाज कर जाती है तो अपने घर वाले भी कहते हैं इसे जल्दी दफन करो, इसमें वफा है ही नहीं, दुनिया में वफा है ही नहीं। इंसान को अपने आमाल काम आएंगे, अपना अमल जो दुनिया में कर रहा है वही इंसान के काम आएगा। तो रमज़ान मुबारक का महीना है, बड़ी बरकत वाला महीना है, अल्लाह की रहमत बारिश की तरह बरस रही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, 100 साल नाफरमान बंदा, जिसने 100 साल गुजार दिए मैं अल्लाह की नाफरमानी कर करके, 100 साल गुजर गए नाफरमानी कर करके, 100 साल गुजर गए मैं अल्लाह के हुक्म तोड़ता रहा, मैं मेरे हुक्म को तोड़ता रहा। अल्लाह फरमाते हैं, ये 100 साल नाफरमान अगर मेरे दरवाजे पर आ जाए और एक मर्तबा कह दे या अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह फरमाते हैं मुझे अपनी शान की कसम है, मुझे अपनी इज्जत की कसम है, मुझे अपने उलूहियत की कसम है, उसके एक बोल पर 100 साल गुनाह मैं अल्लाह माफ कर देता। मेरे मोहतरम भाइयों, हो सकता है अगला रमज़ानुल मुबारक हमें नसीब हो या ना हो, किस्मत वालों को मिलेगा रमज़ानुल मुबारक का महीना। अल्लाह पाक ने ये महीना नसीब किया है, इस महीने को गनीमत जानो। हो सकता है इसी महीने में इंतकाल हो जाए, हो सकता है इस महीने के बाद में इंतकाल हो जाए, हो सकता है अगले रमज़ान से पहले इंतकाल हो जाए। तो इस महीने को गनीमत समझो, जितने पिछली ज़िंदगी के गुनाह हुए हैं उसे अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो। एक दो मसले हैं, मैं वो अर्ज़ कर देता हूँ। सदका फ़ितर जो है वो 110 रुपये है। रोज़ा होता है इतना बोला नहीं जाता, वगैरह बहुत सारी बातें मैंने जो है वो करनी थी, वो काफ़ी बातें रह गई हैं। चलो फिर अगले जुम्मे पे कोशिश करेंगे। चलो चंद बातें जो मसले की हैं वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। सदका फ़ितर जो है वो 110 रुपये है गंदम के लिहाज से। अगर जौ के लिहाज से अदा करोगे तो एक बंदे का फितराना जो है वो 400 रुपये बनता है। किशमिश के लिहाज से अगर सदका फ़ितर अदा करोगे वो तकरीबन 800 से 700 रुपये बनता है। ये 3-4 सूरतें हैं सदका फ़ितर अदा करने की। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 3-4 सूरतें जो है वो इसलिए बताई कि अगर कोई अमीर तरीन शख्स है, दौलतमंद शख्स है, तो वो किशमिश के लिहाज से फितराना अदा करे।
کیونکہ اس کے پاس دولت ہے، وہ جائیداد ہے. اگر وہ 800 روپے فی بندے کے لحاظ سے صدقہ فطر ادا کرے گا تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن غریب کا بھلا ہو جائے گا. وہ کشمش کے لحاظ سے جو ہے وہ صدقہ فطر یعنی 800-700 روپے تقریباً ایک بندے کا بنتا ہے، وہ ادا کرے. پھر اگر کوئی ذمہ دار نہیں ہے، اس کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے 700-800 روپے کی، درمیانہ ذمہ دار ہے، تو اس کے لیے پھر جو کا حساب ہے وہ تقریباً ایک بندے کا 400 روپے صدقہ فطر بنتا ہے. تو وہ 400 روپے کے لحاظ سے ایک بندے کا فطرانہ جو ہے وہ ادا کرے. ہاں اگر وہ غریب ہے بیچارہ، نصاب کا مالک تو ہے لیکن اتنی ہمت نہیں رکھتا، اتنی طاقت نہیں رکھتا، آخری جو درجہ ہے وہ صدقہ فطر ادا کرنے کا وہ 110 روپے یعنی گندم کے لحاظ سے، وہ گندم کے لحاظ سے 110 روپے کتنا ہے گندم؟ پونے 2 کلو. تو احتیاطاً جو ہے وہ 2 کلو کہا جاتا ہے کہ 2 کلو کے لحاظ سے صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے، وگرنہ پونے 2 کلو ہے. تو اس لحاظ سے 110 روپے بنتے ہیں. 110 روپے جو ہے وہ صدقہ فطر جو ہے وہ بچہ ہو جو رمضان شریف میں جس کی پیدائش ہوئی ہے یا رمضان شریف کے بعد ہوئی ہے، یا عید کا چاند نظر آنے سے پہلے 1 گھنٹہ بھی پیدائش جس بچے کی یا بچے کی ہوئی ہے، تو اس کا صدقہ فطر جو ہے وہ بھی ادا کرنا پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے صدقہ فطر دینا کن کو ہے؟ جو صاحب نصاب نہیں ہیں ان پر صدقہ فطر جائز ہے. صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ اس میں 2-3 صورتیں ہیں، میں ایک ہی صورت کر کے بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پر اگر کوئی 52 تولے چاندی کا مالک ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس کو صدقہ فطر دینا جائز نہیں ہے. اب 52.5 تولے کی قیمت جو ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں. 52.5 تولے چاندی کی بازار کی جو قیمت ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا. وہ معلومات کر لیں 52.5 تولے چاندی ہو تو وہ کتنے روپے کی ملتی ہے. اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت جس کے گھر میں موجود ہو وہ صاحب نصاب ہے، وہ نہ عشر لے سکتا ہے، نہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، نہ صدقہ فطر لے سکتا ہے، نہ وہ لے سکتا ہے، نہ دینے والے اسے دے سکتے ہیں. اگر دینے والے ایسے شخص کو دیں گے، چاہے وہ یتیم ہوں چاہے وہ بیوہ ہوں، تو ان کا صدقہ فطر بھی قبول نہیں ہوگا، عشر بھی قبول نہیں ہوگا، زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوگی. یعنی صاحب نصاب جو نہیں ہے صدقہ فطر بھی اس کو دیں، زکوٰۃ بھی اس کو دیں، اور عشر بھی اس کو دیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یتیم بچے ہوتے ہیں یا بیوہ عورت ہوتی ہے تو اس کو لوگ صدقہ فطر بھی دیتے ہیں، عشر بھی دیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حالانکہ وہ صاحب نصاب ہوتی ہے عورت بھی اور یتیم بچے بھی، لیکن لوگ اس کو نہیں دیکھتے. لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یتیم بچے ہیں یا بیوہ بہرحال اس کو دینا چاہیے. حالانکہ ضرورت سے جو زائد چیزیں ہیں ان کی بھی قیمت لگائی جائے گی. مثال کے طور پر گھر میں ہمیں ایک برتن کی ضرورت ہے، ایک برتن کے ساتھ ہمارے گھر کا گزارا چل سکتا ہے. ایک جو ہے وہ کٹورا ہو سالن کے لیے، ایک گلاس ہو پانی پینے کے لیے، ایک چھبی جو ہے وہ ہو روٹی رکھنے کے لیے، یہ گھر کی ضرورت کی چیزیں ہیں، یہ اس کی قیمت نہیں لگائی جائے گی. ان کے علاوہ جو ہمارے برتن الماریوں میں بھرے پڑے ہیں، شیشوں کے برتن ہیں، سٹیل کے برتن ہیں، سلور کے برتن ہیں، ان کی قیمت لگائی جائے گی. وہ کیونکہ استعمال سے بہر ہے، وہ ان کا استعمال کر بھی نہیں سکتے کیونکہ استعمال کے لیے 2-3 برتن کافی ہیں. سالن کے لیے ایک برتن ہو، پینے کے لیے ایک گلاس ہو، روٹی رکھنے کے لیے ایک دسترخوان ہو، بس یہ ضرورت کی چیزیں ہیں. باقی اس کے علاوہ جو دسترخوان ہیں یا برتن ہیں وہ ضرورت سے زائد چیزیں ہیں، ان کی قیمت لگائی جائے گی. اس کے علاوہ اور اگر جانور ہیں یا اور چیزیں ہیں ان کی بھی قیمت لگائی جائے گی. اگر ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جاتی ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ عشر صدقہ فطر دینا جائز بالکل نہیں ہے. ہاں بالکل انتہائی کوئی غریب ہے، وہ چاہے عورت ہو چاہے وہ یتیم بچے ہوں چاہے اس کے علاوہ کوئی اور ہو، اسی طریقے سے جو ہے وہ مدارس ہو جاتے ہیں، مدارس کو دینا بھی جائز ہے. مدارس پر ہر چیز جائز ہوتی ہے. مسجد میں نہ زکوٰۃ جائز ہے، نہ عشر جائز ہے، نہ فطرانہ جائز ہے. ہاں مسجد میں اگر کوئی لگانا چاہے وہ اپنے پیسوں سے الگ جو ہے وہ خرچ کرے، وہ اس کا صدقہ جاریہ ہوگا. باقی زکوٰۃ عشر فطرانہ یہ مدارس پر بھی جائز ہے، غرباء پر بھی جو ہے وہ جائز ہے. اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی آیا ہے سامنے کہ روزہ، ایک شخص نے روزہ رکھا ہوا ہے تو اس کو الٹی آ جاتی ہے تو اس کا روزہ باقی رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس کا روزہ جو ہے وہ باقی رہتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے. چاہے 10 مرتبہ اس کو الٹی کیوں نہ آ جائے پھر بھی روزہ برقرار رہے گا، بشرطے کہ وہ خود الٹی نہ کرے، جان بوجھ کے اپنے آپ کی جو ہے وہ الٹی نہ نکالے. اچانک اس کو الٹی آ رہی ہے تو اس سے روزے میں جو ہے وہ فرق نہیں پڑتا. اسی طریقے سے مستورات ایسی ہوتی ہیں جو روزہ رکھتی ہیں، روزے کی حالت میں اگر ایام شروع ہو جائیں تو روزے کی حالت میں روزہ توڑ دینا چاہیے، پھر اس کی جو ہے بعد میں قضا کر لینی چاہیے.
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.